ایک روز کارلوس، مرسینا اور مشال تینوں اپنے خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے کے دروازے پر مجد الدین کا چھوٹا بھائی شمس الدین نمودار ہوا اور کہنے لگا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ کارلوس نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ ان کے نزدیک گیا تب شکووں بھری آواز میں کارلوس نے اسے مخاطب کیا، شمس الدین بیٹے، یہ جو تم دروازے پر رک کر اندر آنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہو تو میرے خیال میں اس میں اجنبیت کا اظہار ہے۔ دروازہ کھلا تھا، ہم تینوں تمہیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بچے، میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں۔ مرسینا اور مشال دونوں تمہیں بھائی کہتی ہیں، تم بھی انہیں بہنیں کہہ کر پکارتے ہو۔ اب ایک طرح سے تمہارے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے بیٹے۔ اس طرح دروازے پر کھڑے ہو کر رکنا ایک طرح کی اجنبیت کا اظہار ہے۔ آؤ میرے قریب بیٹھو۔ شمس الدین بیٹھا نہیں، مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، محترم کارلوس، مرسینا اور مشال میری دونوں بہنیں ہیں۔ تم تینوں کے لیے ایک اچھی بلکہ خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ کارلوس نے غور سے شمس الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹے، اگر کوئی ہمارے لیے خوشخبری ہے تو کہہ دو، دیر کس بات کی؟ اس پر شمس الدین بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، محترم کارلوس، مجھے آپ کے بھائی سمرون، ان کی بیوی ازبل اور بیٹی جمارہ مل گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں انہیں اندر لے آؤں؟ شمس الدین کی اس گفتگو سے کارلوس، مرسینا اور مشال تینوں دھنگ رہ گئے تھے۔ کارلوس کے زخم اب چونکہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے اور وہ بالکل تندرست تھا، لہٰذا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، بیٹے، لگتا ہے تم ان تینوں کو باہر کھڑا کر کے آئے ہو۔ مرسینا اور مشال بھی اٹھ کر کارلوس کے پیچھے ہو لی تھی۔ عین اس لمحہ شمس الدین بھاگا ہوا باہر نکلا، پھر جو ہی کارلوس، مرسینا اور مشال خیمے کے دروازے کے قریب پہنچے، باہر سے کارلوس کا بھائی سمرون، اس کی بیوی ازبل اور بیٹی جمارہ داخل ہوئے۔ سب روتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے تھے، پھر سب آ کر خیمے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک سمرون، اس کی بیوی اور بیٹی جمارہ تینوں کارلوس کی بیوی، دونوں بیٹوں اور بڑی بیٹی کے مرنے کا دکھ اور افسوس کرتے رہے۔ پھر سمرون، جو کارلوس سے بڑا بھائی تھا، اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، دراصل امیر مجد الدین ہمارے کئی ماہ پہلے سے جاننے والے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ہمیں تلاش کرنے میں انہیں تاخیر ایک وجہ سے ہوئی۔ دراصل بھائی، یہاں آ کر ہم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس بنا پر جو آدمی امیر مجد الدین نے ہمیں تلاش کرنے کے لیے بھیجے تھے، وہ الربا کے ارمینی محلے میں ہمیں تلاش کرتے رہے، جہاں زیادہ تر عیسائی رہتے ہیں۔ ہم اس محلے میں منتقل ہو چکے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، اس لیے انہیں ہمیں تلاش کرنے میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال میں محترم مجدد الدین شمس الدین اور ان کے چچا زاد بھائی خلدق کا انتہائی درجے کا شکر گزار ہوں کہ کم از کم انہوں نے آپ تینوں کو تعاقب کرنے والے فرانسیسی نائٹوں سے بچا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد سمرون رکا، پھر دوبارہ کارلوس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، امیر مجد الدین کی یہ بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے میں تم تینوں کے قیام کا اہتمام کیا۔ اب تینوں اٹھو، ہمارے ساتھ گھر چلو۔ اس پر کارلوس بولا، سمرون، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کارلوس اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی مرسینا بول پڑی۔ سمرون کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ہمارا اس طرح یہاں سے آپ کے پاس چلے جانا بڑا معیوب ہوگا۔ جب تک امیر مجد الدین یہاں نہیں آتے، ان کا ہم پر بڑا احسان اور عنایت ہے۔ اگر ہم ان سے ملے بغیر ہی یہاں سے چلے جائیں تو میں سمجھتی ہوں یہ اہلاکاً اچھا نہیں ہے۔ پھر مرسینا نے شمس الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، شمس الدین میرے بھائی، امیر کیوں تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ اگر ہمارے چچا، ہماری بہن جمارہ، ہماری چچی ازبل مل گئے ہیں تو میرے خیال میں ان کو بھی ان کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ اس پر شمس الدین کے بجائے مرسینا کا چچا سمرون بول پڑا، مرسینا میری بیٹی، راستے میں شمس الدین نے مجھے سارے حالات بتا دیے ہیں۔ امیر مجد الدین اس وقت یہاں نہیں ہے۔ دکھ بھری آواز میں شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینا نے پوچھا، بھائی، امیر یہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ ہم سے ملے بغیر واپس حلب جا چکے ہیں؟
اس پر شمس الدین مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں میری بہن، ایسی بات نہیں، حلب کی طرف نہیں گئے، تم لوگوں کو یہاں تک تو پتا تھا کہ صلیبیوں کے 9 لاکھ کے لشکر نے قسطنطنیہ میں قیام کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے وہاں سے کوچ کیا، ہمارے مخبر اور نقیب ان علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، راستے میں جرمن اور فرانسیسی دونوں لشکروں کو کونیا کے سلجوقی سلطان نے اپنا ہدف بنایا اور انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اب جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق سلجوکیوں سے نقصان اٹھا کر جرمنی کا شہنشاہ کارنٹ تو سرما گزارنے کے لیے واپس قسطنطنیہ چلا گیا ہے، جبکہ فرانسیسی سلجوکیوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد انطاکیہ کی بندرگاہ کی طرف گئے، وہاں سے وہ انطاکیہ چلے گئے ہیں، اور فرانسیسیوں کے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ جو سلجوکیوں کے حملہ آور ہونے کے باعث اپنے لشکر کے بڑے حصے سے علادہ ہو گیا تھا، وہ الربا کا رخ کر رہا ہے۔ سنا ہے اس لشکر میں بڑے بڑے منجے ہوئے اور تجربہ کار فرانسیسی نائٹ ہیں، ہمارے مخبر ان کے ارد گرد منڈلاتے رہے ہیں۔ ان فرانسیسیوں کو جب خبر ہوئی کہ وہ اپنے بادشاہ لوئی کے لشکر سے بچھڑ گئے ہیں اور یہ کہ انطاکیہ کی بندرگاہ کے بجائے جس شاہراہ پر وہ سفر کر رہے ہیں وہ الربا کی طرف جاتی ہے، تو وہ بے حد خوش ہوئے، اس لیے کہ الربا شہر سے ہی اس صلیبی جنگ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ان فرانسیسیوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اچانک الربا شہر پر قبضہ کر کے صلیبیوں کے باقی لشکر کو دھنگ کر کے رکھ دیں گے۔ انہی فرانسیسی صلیبیوں اور نائٹوں کی راہ روکنے کے لیے بھائی مجد الدین اور خلتک گزشتہ شب اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہاں خیمہ گاہ میں چھوٹا سا ایک لشکر ہے جو میری کمانداری میں خیمہ گاہ کی حفاظت پر رکھا گیا ہے۔ شمس الدین جب خاموش ہوا تب اپنے بھائی سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے کارلوس کہنے لگا، سمرون میرے بھائی، مجھے اس وقت جو سب سے بڑی خوشی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہمیں مل گئے ہو، اور یہ کہ سمرون نے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، بھائی برا مت ماننا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کا صدمہ بھی ہو رہا ہوگا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ کارلوس مسکرایا، سمرون کا شانہ تھپتھپایا اور کہنے لگا، بھائی قسم مسیح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھو اگر تم نے اسلام قبول کیا ہے تو کچھ دیکھ کر ہی کیا ہوگا، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے یہ نیکی کا راستہ ہے تو بخدا یہ راستہ اختیار کرنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ کارلوس رکا، پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بھائی معاملہ کچھ یوں ہے کہ امیر مجد الدین سے ملنے اور اسے بتائے بغیر یہاں سے جانا نہیں چاہتا، اگر تم برا نہ مانا تو میری یہ خواہش ہے کہ امیر مجد الدین یہاں واپس آ جائیں، تو پھر ان سے ملنے کے بعد ان سے اجازت لینے کے بعد میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ جواب میں سمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، جہاں تک امیر مجد الدین کا تعلق ہے تو آپ بالکل بے فکر رہیں، میں ان سے خود بات کر لوں گا، آپ تینوں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلیں، اور میں اس لیے بھی آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ اس طرح مجھے امیر مجد الدین کی دعوت اور ضیافت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس وقت اگر تم تینوں میرے ساتھ جاؤ گے تو ظاہر ہے امیر مجد الدین جب اپنی مہم سے لوٹیں گے تو وہ آپ لوگوں سے ضرور ملنا پسند کریں گے، اس موقع پر میں خود ان سے ملاقات کروں گا اور اپنے ہاں ان کی دعوت کروں گا جس میں یہ تینوں بھائی شامل ہوں گے۔ سمرون مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کارلوس شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شمس الدین بیٹے، تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ شمس الدین مسکرا دیا اور کہنے لگا، محترم کارلوس، مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں، دیکھیے آپ کے بھائی آپ کو مل گئے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی اور آپ کے لیے اطمینان کا باعث ہے، اگر یہ ابھی اور اسی وقت آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ تینوں ان کے ساتھ جائیں۔ اس کے علاوہ شمس الدین کی اس گفتگو سے لگتا تھا سمرون بے حد خوش ہو گیا تھا، فوراً بول پڑا، شمس الدین بیٹے، میں تمہاری اس گفتگو سے بے حد خوش ہوا ہوں، بہرحال تینوں کو ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اور جو ہی امیر لوٹے، شمس الدین بیٹے مجھے اس کی اطلاع کرنا، ان کی آمد کے بعد میں تم تینوں کو اپنے ہاں ضیافت کا بہترین اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سمرون اٹھ کھڑا ہوا اور کارلوس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم تینوں اٹھو اور چلیں۔ شمس الدین بھی کھڑا ہو گیا
اور مرسینہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، مرسینہ بہن، اپنا سارا سامان سمیٹو، اس کے باوجود بھی اگر یہاں کوئی چیز رہ جائے تو وہ میں تم لوگوں کو پہنچا دوں گا۔ مرسینہ مشال اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی جلدی انہوں نے اپنا سامان سمیٹا، پھر تینوں باپ بیٹی سمرون، ازبل اور جمارہ کے ساتھ چلے گئے تھے۔ الربا کی طرف بڑھنے والا صلیبیوں کا لشکر کچھ اس طرح بے فکری سے آگے بڑھ رہا تھا جیسے اپنے مقدر کی لکیریں تلاش کرتے آسمان پر بھورے بادلوں کے قافلے آگے بڑھتے ہیں، جیسے غبار راہ میں اپنے نصیبوں کے نقش پا کے نشانات کے متلاشی کاروان اپنے سفر پر رواں دواں ہیں۔ وہ سایہ سایہ گھر میں تیرگی کے راج کی طرح مطمئن آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ وہ الربا شہر کو فتح کر کے باقی صلیبیوں پر بازی لے جائیں گے، لیکن ابھی وہ الربا شہر سے کافی دور تھے کہ مجدد الدین الدایا اور خلتق بن زائد کسی عطا بے پایاں، بے کران، لامحدود اور بے کنار بحر کی طرح ان کی راہ روک کر کھڑے ہوئے۔ صلیبیوں کو اب بھی یقین تھا کہ جس لشکر نے ان کی راہ روکی ہے، انہیں اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے وہ الربا پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری جانب امیر مجدد الدین کے ساتھ جو لشکر تھا، اسے اس نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا اس نے خلتق بن زائد کی کمانداری میں دیا تھا۔ کچھ دیر دونوں صلاح مشورہ کرتے رہے، پھر حملے کی ابتدا خود مجدد الدین بن دایا نے کی تھی۔ وہ صلیبیوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح عباد الزم اور کار طفلاں کا کھیل کھیلنے والوں پر اخلاص و استقامت کے ساتھ اور نون والقلم کا راز کھولنے والے عناصر نزول کر جاتے ہیں، جیسے مستی میں جھاگ اڑاتے تم جولاں گرم رو سرسر کسی کو اپنا شکار بناتی ہے۔ وہ ان پر اس طرح ٹوٹ پڑا تھا جیسے سمندر کے ساحل کی گھیلی ریت تک کو صحرا میں دفن کر دینے والے انجمن کن فیکون کے صدر نشین اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ مجدد الدین کا یہ حملہ ایسا پرقوت اور زوردار تھا جیسے وہ اپنے دامن، اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب، سمندر کی خوفناک صدائیں، اپنی ریاضتوں اور ہنر کے ثمر سمیٹے ہوئے ہوش و دانش ضائع کر دینے والی ہجرت و حرارت اور جوش و جذبہ کے ساتھ حملہ آور ہو گیا تھا۔ مجدد الدین جب اپنے حملے کی تکمیل کر چکا، تب خلتق بن زائد نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ اپنے لشکر کو مزید بائیں جانب لے گیا، پھر دشمن کے پہلو پر وہ پگھلنے کے عمل سے گزار دینے والے لا فنا دست اجل، نفرت پرستی کے طوفانوں اور امبو در امبو درندگی اور صفاقی کو دھواں بنا کر اڑا دینے والے موت کے بے کراں بگولوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مجدد الدین جب صلیبیوں پر حملہ آور ہوا تو صلیبی سارے اس کی طرف سمٹ گئے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس کے حملے کو روک کر جوابی کارروائی کریں گے، مگر ان کی جوابی کارروائی کرنے سے پہلے ہی خلتق بن زاہد نے ان کے پہلو پر ایسی زوردار ضربیں لگائیں کہ جو جوش و جذبہ اور زور مجدد الدین کی طرف بڑھا تھا، اس میں سے کچھ کا رخ خلتق بن زاہد کی طرف ہو گیا، جس سے مجدد الدین نے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو اس نے تقریباً رونتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا تھا۔ فرانسیسی جس غرور و تکبر اور تعصب و گھمنڈ اور عقائد و نظریات کے گرداب کو لے کر عربا کی طرف بڑھے تھے، وہ دھوئیں کی طرح تحلیل ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ مجدد الدین اور خلتق بن زاہد نے ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے اجل کے کھیل کا ایک عجیب سما باندھ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے اس طرح حملہ آور ہونے سے میدان جنگ میں بربادی کی پرچھائیاں بدنصیبی کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔ آوازیں تند زباں کے انگاروں کی طرح میدان جنگ میں افراتفری کا عالم پھیلانے لگی تھی۔ اجل کی دستک ہر شے کو گراں گوش کرتی چلی گئی تھی۔ چڑکتی چنگاریوں کی طرح آہوں کی طوفان خیزیاں ہر شے پر خوف و ہراس طاری کرتی چلی گئی تھیں۔ بے بسی کی المناک چیخیں روحوں کو موت کی تاریکیوں تک میں گم کرتی چلی گئی تھیں۔ مجدد الدین اور خلتق بن زاہد کے ان حملوں کے جواب میں صلیبیوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو یکجا کرتے ہوئے زوردار حملے شروع کیے، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی، اس لیے کہ ان کے سامنے مجدد الدین اور خلتق بن زاہد کی کمانداری میں لڑنے والے جبل صفا و نور کی وادیوں کے پاسبان، احد کی عجوبہ چٹانوں کے وارث، بدر کے متبرک میدانوں کے چوپان،
کسی نقش گر کے عزم سمیم کی طرح اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کی حالت مخدوش اور شکستہ امیدوں کی طرح کرتے چلے گئے تھے۔ ان کے حملوں میں ایسا زور، ایسی کاٹ تھی کہ وہ خدشات کے گرداب میں صلیبیوں کے قلب و نظر کی تطہیر اور ان کے فکر و کردار کی ترتیب تک کو درہم برہم کرتے چلے گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد صلیبیوں کی حالت نسلوں اور صدیوں کی آہ و بکا، ہتھکڑیاں پڑی کلائیوں، بوجھ تلے دبی گردنوں اور ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس قدر ان کے پاس سامان تھا وہ سارا انہوں نے وہیں چھوڑا۔ مجدد الدین اور خلتخ بن زائد نے بڑی خوفناکی، بڑی تندئی اور بڑی تیزی سے ان کا تعاقب کیا، ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ جب دیکھا کہ وہ بے ضرر ہو گئے ہیں تو وہ لوٹ آئے۔ بھاگنے والے وہ صلیبی انطاکیہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ مجدد الدین اور خلتخ بن زائد اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دشمن کی ہر چیز کو انہوں نے سمیٹ لیا تھا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ انہوں نے وہیں پڑاؤ کر لیا تھا۔ احتیاط کی خاطر چند روز وہاں قیام کرنا چاہتے تھے تاکہ پھر کوئی صلیبی قافلہ ربا کا رخ نہ کرنے پائے۔ دوسری جانب فرانس کا شاہ لوئی اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ پہنچا۔ انطاکیہ کا اس وقت ایک شخص ریمنڈ حکمران تھا جو فرانس کی ملکہ ایلس کا چچا تھا۔ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے فرانس کے بادشاہ اور اس کے لشکر کی فراخ دلی سے خاطر مدارت کی اور ان کی ایسی خدمت کی کہ وہ گزشتہ ان مصیبتوں کو بھول گئے جو انہیں سلجوکیوں کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی تھی۔ لشکر کے اندر جو یورپ کی حسین ترین عورتیں موجود تھیں وہ انطاکیہ پہنچ کر اور بھی کھل گئیں اور صلیبی سرماؤں کے ساتھ انہوں نے خوب داد عیش دینا شروع کی۔ لشکریوں کے اندر وہ 7 سرکردہ اوباش عورتیں جن میں ملکہ ایلز، کونٹ ٹولوز، کونٹ بلوئس، ٹال کیولری، مورائل کونٹس، ڈائس آف بولٹن اور سیبیسلے تھیں، انہوں نے بھی ہر شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر بدکاری میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اسی بدکاری اور اوباشی کی وجہ سے چند ہی دن کے بعد انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی پیدا ہو گئی اور لوئی انطاکیہ سے رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی کی وجہ فرانس کے بادشاہ کی ملکہ ایلس تھی، جس کی بدکاریاں روز افزوں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ لوئی کو ریمنڈ اور ایلس میں ناجائز تعلقات کا شبہ ہو گیا تھا، حالانکہ ریمنڈ ایلس کا چچا تھا۔ جب اس نے ملکہ پر اس شبہ کا اظہار کیا تو وہ ناراض ہو کر ریمنڈ کے پاس چلی گئی اور لوئی سے طلاق لینے کی کوشش کرنے لگی۔ لوئی اپنی اس توہین پر برافروختہ ہو گیا اور اس نے رات کے وقت ایلس کو جبرن ریمنڈ کے محل سے اٹھوا لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ انطاکیہ سے یروشلم کی طرف کوچ کر گیا۔ مغربی مورخین فرانس کی ملکہ ایلس کے متعلق یہاں تک لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلس کی بدچلنی سے مسلمانوں اور مشرقی عیسائیوں میں صلیب برداروں اور صلیبیوں کی بڑی بدنامی ہوئی اور لشکر پر بہت برا اثر پڑا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلس نے انطاکیہ کے قیام کے دوران صلیبی نائٹوں کے علاوہ ایک ترک نوجوان پر بھی خاص عنایات کی۔ اس مسلمان ترک کو اس نے بیش قیمت تحائف دیے اور اسی کی خاطر اس نے ایک بار پھر لوئی سے اپنی شادی منسوخ کرانا چاہی۔ بہرحال ان بدترین حالات سے گزرتے ہوئے لوئی اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم پہنچ گیا تھا۔ دوسری جانب جرمنی کے بادشاہ کانڈ کو جب خبر ہوئی کہ لوئی یروشلم پہنچ گیا ہے تو اس نے سمندر کے راستے قسطنطنیہ سے یروشلم کا رخ کیا۔ یورپ کی ان دو طاقتور حکومتوں کے اکٹھا ہو جانے سے نصرانیوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دونوں بادشاہ جب یروشلم میں اکٹھے ہوئے تو دونوں نے مل کر اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر توبہ استغفار کی اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے کا عہد کیا۔ یروشلم کا بادشاہ ان دنوں بالڈون تھا جو پہلی صلیبی جنگ کے نصرانی سردار گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ یوں جرمنی اور فرانس کے بادشاہ نے یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے ساتھ مل کر اپنے لشکریوں کو استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی شروع کر دیا اور ارادہ کر لیا کہ تینوں قوتیں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں گی اور سب سے پہلے دمشق پر حملہ کیا جائے گا اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد
آس پاس کے مسلمان شہروں اور علاقوں کو اپنا ہدف بنایا جائے گا۔